Dear students, we have discussed a lot about product designing, technology development. Now we are going to discuss that our prior knowledge, the knowledge which we acquired, the knowledge which we gained, and the experiences we have made in the past, how that can help us in technological development and design development. ہمارے جو previous experiences ہیں, how can these experiences help us in going to next step in technological development and product innovation and product development. جو ہمارا جتنا بھی پرانا ایکسپیرینس ہوتا ہے, جو پرائر ایکسپیرینس ہم نے کیا ہوتا ہے, ہم نے کچھ چیزیں پہلے ڈیزائن کی ہیں, کچھ چیزیں پہلے ہم نے بنائی ہیں, کچھ چیزیں ہم نے پہلے ڈیولپ کی ہوئی ہیں, وہاں سے ہمارا کچھ نالج بیس بنتا ہے. تو وی لرن سم تھنگ فرام دیئر. اب جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں, اٹ از ناٹ ایگزیکٹلی دا سیم. اٹ مے بی سملر بٹ مے ناٹ بی دا سیم. لیکن وہاں سے کچھ ایکسپیرینس ہم نے لیا تھا جو یہاں پہ ہمارے کام آئے گا. یہ جو پرائر نالج تھا, پرائر نالج کا جو بیس ہے, پرائر نالج جو ایکسپیرینس ہے, پرائر نالج آف دوز میٹلز یا کیمیکلز ہے, وہ ہمارے کام آ گیا جب ہم نے اب کام شروع کیا آن اے نیو پروجیکٹ, آن اے نیو آئیڈیا, اینڈ ان دا پروسیس آف ڈیولپمنٹ آف نیو ڈیزائن. تو ہمارے پچھلے والے ایکسپیرینس ہیں وہ کام آ گئے. فار ایگزامپل, لیٹس ٹیک ایگزامپل آف اے اسپورٹس گڈس مینوفیکچرنگ کمپنی. انہوں نے پاس میں ہاکی, فیلڈ ہاکی کی اسٹکس بنائی. اب ہاکی اسٹک بنانے کے پروسیس میں وڈ یوز ہوئی, وڈ کٹنگ یوز ہوئی, وڈ کو فارم کرنے کا جو پروسیس تھا وہ یوز ہوا, اس کو کوئی گلوئنگ پروسیس ہوگا وہ استعمال ہوا, اس کی کوئی سرفیس کو پلین کرنے کا پروسیس تھا وہ استعمال ہوا, اس میں کوئی پینٹ کیا گیا وہ پروسیس یوز ہوا. اب ہم نے بیٹ بنانا ہے, کرکٹ بیٹ. فرام ہاکی ٹو بیٹ آر ٹو ڈفرنٹ, ویری ڈفرنٹ پروڈکٹس. لیکن بہت سارا ہمارا جو پاس کا نالج اور ایکسپیرینس تھا وچ وی گینڈ وائل وی ور میکنگ ہاکی اسٹکس, وہ ہمارا کرکٹ بیٹ بنانے میں یوز ہوگا. وائی؟ بیکاز اگین کچھ چیزیں کامن ہیں. وہ کامن کیا ہے؟ اگین وی ہیو ٹو ورک ود وڈ, وی ہیو ٹو کٹ دا وڈ, وی ہیو ٹو پلین دا وڈ, وی ہیو ٹو مے بی پٹ سم کیمیکل آن دا وڈ, مے بی سم پینٹ آن دا وڈ. We have to keep the balance or weight of the wood. These are the commonalities between these two products. تو دونوں پروڈکٹ بالکل الگ الگ ہیں, دونوں کے پروسیسز بھی کافی حد تک الگ الگ ہیں. لیکن ایک نالج جو ہم نے ایکوائر کیا, ایک نالج جو ہم گین کیا, وہ ہم نے استعمال کر لیا فار دا سیکنڈ پروڈکٹ اور فار دا نیکسٹ پروڈکٹ. اب جو پروڈکٹ ڈیزائنرز ہیں جن کا کام ہے پروڈکٹ ڈیزائننگ میں ہمیں ہیلپ کرنا, تھوڑا سا یہ بھی دیکھیے کہ ان کو کون سی اسکل چاہیے, کیا کون سا نالج ہمیں ریکوائرڈ ہے ٹو ڈیزائن دا پروڈکٹ, یا کون سا پروڈکٹ ان لوگوں کو, کون سا نالج ان لوگوں کو ریکوائرڈ ہے جن کی جاب ہی پروڈکٹ ڈیزائننگ ہے. تو کیا کیا ان کو آنا چاہیے, کون کون سی چیزوں کے وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. یہ چار چیزیں ہمارے پاس جس کے ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے ٹو بی اے پروڈکٹ ڈیزائنر. پہلی چیز کیا ہے؟ فاؤنڈیشن ڈیزائن اسکلز اینڈ ڈسپلنز. بیسک ڈیزائن کی جو اسکلز ہیں, چیزوں کو ڈیزائن کرنا, کسی بھی چیز کو ڈیزائن کرنے کی جو بیسک اسکلز ہیں ان کا آنا یہ ضروری ہے. دین ٹیکنیکل اینڈ ایڈیشنل نالج, ٹیکنیکل پارٹ. اب آگے ہم ٹیکنیکل پارٹ کیسے, جیسے ابھی ہم نے اگزامپل لیا, وڈ کو کیسے کاٹنا ہے, وڈ کو کیسے پینٹ کرنا ہے, وڈ کا ویٹ کیسے مینٹین کرنا ہے, وڈ کو کروز کیسے دینے ہیں, یہ ہے ٹیکنیکل نالج, ٹیکنیکل آسپیکٹس آف دا ورک. تو ڈیزائنر کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ڈیزائن میں بنا رہا ہوں یا بنا رہی ہوں, اس ڈیزائن نے جب پریکٹیکل شیپ میں جانا ہے تو یہ کیسے ہوگا, ہاؤ ول دس ورک. جو ہمارا ورکر بیٹھا ہوا ہے ایٹ ورک پلیس, اس کو جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے وہ یوز کر کے یہ پروسیس بنانا, یہ ڈیزائن بنانا کیسے پریکٹیکلی پاسبل ہوگا. Another thing that is personality and professional trait. Like every other profession,
جو ڈیزائنرز ہیں, پروڈکٹ ڈیزائنر جو ہیں, دے آر آلسو دا پروفیشنلز. اور اپنی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کے ساتھ ساتھ نالج آف دیئر ٹیکنیکل ایریا وہ تو ان کو ہے, لیکن اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہمیں ایڈ کرنا ہے, اور وہ ساری وہ پروفیشنل ایتھکس, پرسنالٹی پارٹ وہ ان میں بھی ہونا چاہیے. اور وہ جو پروفیشنل ٹریٹس ہیں جہاں پہ یو آر کمیٹڈ ٹو یور ورک, یو آر آنیسٹ اینڈ لائل ٹو یور جاب, یو پٹ آل آف یور انرجی اینڈ انٹیلیجنشیا ان ٹو دا ورک, دیٹ آلسو شوڈ بی دیئر ٹو بی اے گڈ ڈیزائنر. اور ایک آخری چیز اس میں ہے, وہ ہے کہ وی ہیو ٹو ورک وتھ ٹیم. ہم نے پہلے بھی کولیبریشن کی باتیں کی ہیں کہ وی آر ناٹ ایبل ٹو اچیو آل آبجیکٹو بائی آور سیلف, وی ہیو ٹو ورک وتھ ٹیم. اور مینجمنٹ کے سبجیکٹ میں بھی آپ نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ ہمارا ایک بڑا رول یہ ہے کہ ہم نے کوآرڈینیٹ کرنا ہے چیزوں کو, کولیبریٹ کرنا ہے ود ادر پارٹس آف دا آرگنائزیشن اینڈ آل ادر فنکشن وچ آر بینگ پرفارم ان دا آرگنائزیشن, ان کو کولیبریٹ کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک اسکل ہمیں آنا چاہیے, وہ کیا ہے, ٹیم ورک. وی انڈیویجلی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. ہمارا جو ایکسپرٹ ہے, جو ڈیزائننگ کا ایکسپرٹ ہے, دیٹ پرسن شوڈ آلسو نو دا اسکلز فار ورکنگ ان پیپل, ورکنگ ان گروپس, ورکنگ ان ٹیمس, اینڈ ایٹ اوکیزنز دے ہیو ٹو پلے لیڈرشپ رول ایز ویل. اور لیڈرشپ رول کہاں پہ آئے گا؟ وین وی آر ورکنگ ان دا ٹیم, وی ہیو اے کریٹو آئیڈیا ان آور مائنڈ, we know how this idea should be put into practice, but we have to convey this idea to other members, and we have to get the thing done from others, and that is the stage when our leadership abilities, leadership skills will be required. So to become a successful designer, ہمیں ٹیکنیکل سکلز کی بھی ایکسپرٹیز چاہیے, اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو کسی بھی اور پروفیشن کے لیے, پروفیشنلز کے لیے جو اسکلز ریکوائرڈ ہیں وہ بھی چاہیے. اور وہ کیا ہیں؟ وہ ایٹیکیٹس ہیں, وہ ورک ایتھکس ہیں, وہ ڈیڈیکیشن ٹو ورک ہے, وہ کریٹیوٹی ہے, ٹیم ورک ہے, کمیونیکیشن ہے, اینڈ فائنلی لیڈرشپ ہے. وین وی ول ریچ ٹو دا لیڈرشپ پوزیشن, وین وی ہیو دا responsibility to get the thing done, then it is our job to bring everybody together and to communicate with everybody, and finally to get that thing done.